السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، معزز دوستوں اور پیارے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدینے کے تاجدار دو عالم کے سرکار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے، لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کا ہمیں ایک منصب عطا فرمایا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو ہمارے آپس میں رہنے والے بھائیوں، بہنوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں تک پہنچائیں اور اس کے لیے عشق اور محبت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کریں۔ محترم سامعین اکرام، جن لوگوں کے دل ناتوان ہیں، بے گناہ کمزور انسانوں پر ظلم و ستم ڈھا کر ان کی سسکیوں کی آواز سن کر بے چین اور بے قرار نہیں ہوتے، جو دل کمزوروں، بوڑھوں کے کندھوں پر جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر تڑپ نہیں اٹھتے، جو دل کسی سہاگ گن کے سہاگ کو اجاڑ کر ایک لاچار او بے سہارا عورت کو اپنی بربادی اور بد نصیبی پر بلکتے دیکھ کر خود پر ملامت نہیں کرتے، جو دل مجبور و مظلوم ماؤں کی گود میں ان کے بچوں کو دودھ پیتا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، قتل و غارت گری کا ماحول برپا کر کے اپنے حسد و بغض کی آگ کو بجھا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے سینوں میں جو دل ہیں اس کو دل نہیں بلکہ ایک سنگ، پتھر اور خار کہا جا سکتا ہے۔ محترم دوستو، جو عشق و محبت کی منازل کو سمجھتا ہے، جو عشق و محبت کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، ان کے دلوں میں نرماہٹ ہوتی ہے اور عشق کا جو پرزور اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ پیار والی، محبت والی باتوں کو سمجھنے سے وہ لوگ بیکار رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ محترم دوستو، ایسے لوگوں کے سینوں میں دل ہے، اس کو دل نہیں خار کہنا چاہیے۔ دل تو دراصل مرکز درد ہوتا ہے، جس دل میں احساس ہو درد نہ ہو، جس دل میں احساس اور درد نہ ہو وہ دل نہیں، آب گل کہلاتا ہے۔ اہل درد ہوتے ہیں، درد دل کے لیے پیدا کیا اللہ نے انسان کو۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سرکار سیدنا خالد جیلانی دامت برکاتہم عالیہ اپنی کتاب معرفت عشق میں دل اور قلب کا جو مضمون تحریر کرتے ہیں، اس کو ہم نے بغور پڑھا اور سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس دور میں ہمیں ایک رہبر کامل آل رسول و اولاد علی کے گھرانے سے نصیب ہوئے۔ ہمیں ان کی ہدایات اور تعلیم اور ان کی باتیں، نرم مزاجی، گفتاری اور ان کی سادگی پہ ہر ہمیشہ قربان ہونا چاہیے کہ آج کے اس پرفتن پرآشوب زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا رہبر عطا فرمایا جس کی رہبری میں ہم رہتے اپنے
قلب کو، اپنے سینے کو، اپنے علم کو، اپنی قابلیت کو، اپنے وجود کو سمجھنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح رہبری میں رہ کر صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچانے کی اور محنت کرنے کی اور ہماری صحتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں برکت اور عمر درازی عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ قلب کا انتخاب ہوتا ہے، قلب عزت مآب ہوتا ہے۔ قلب کا انتخاب ہوتا ہے، قلب عزت مآب ہوتا ہے۔ پوچھا جائے گا اس سے محشر میں، قلب ہی کا حساب ہوتا ہے۔ پوچھا جائے گا اس سے محشر میں، قلب ہی کا حساب ہوتا ہے۔ ساری دنیا بگاڑ کر رکھ دے، قلب جب بھی خراب ہوتا ہے۔ ساری دنیا بگاڑ کر رکھ دے، قلب جب بھی خراب ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہی جسے سارے، کہہ رہے ہیں وہی جسے سارے، قلب ہی سے خطاب ہوتا ہے، قلب ہی سے خطاب ہوتا ہے۔ جب بھی خود سے ہوا ہے اے غافل، جب بھی خود سے ہوا ہے اے غافل، قلب ہی پر عذاب ہوتا ہے، قلب ہی پر عذاب ہوتا ہے۔ محترم دوستو، پاک رکھنا سدا اسے خالد، پاک رکھنا سدا اسے خالد، قلب سر جناب ہوتا ہے، قلب سر جناب ہوتا ہے۔ عشق اور قلب، ماحول اور معاشرے کے ماحول سے آج ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو بغور سنیں گے اور سماعت کر کے اپنے قلب میں عشق و محبت کو جگانے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، آج ہمارا ماحول اور معاشرہ ہماری حب الوطنی اور عشق و محبت کے اوپر اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ مصنوعی چیزوں کے پیچھے، بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے، نئی نئی ایجادات کے پیچھے اپنے عشق و محبت کو اس طرف ہم نے پھیر دیا ہے اور لوگوں سے عشق و محبت کرنا، لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، لوگوں سے محبت پیش کرنا اور ان کے دلوں میں محبت کو اجاگر کرنا، معاشرے میں عشق نہیں ہے، مسلک میں عشق نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جس سیاست اور معاشرے کی بات کرتے ہیں اس میں بھی نفرت کی دیواروں کو دیکھتے ہیں۔ نفرت ہر مذہب، مسلک اور فرقہ پرستی میں پھیل چکی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہم لوگ امن و سکون اور اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں اور آرام کی سانس لینا چاہتے ہیں تو ہم پر فرض بن جاتا ہے کہ ہم لوگ پہلے عشق والے بنیں، اہل عشق بن کر دوسروں کو عشق کی دعوت دیں، پھر اس عشق کے راستے سے ان لوگوں کو حقیقی عشق راہ خدا کی طرف لے جائیں۔ انسان اس کائنات میں عشق کے لیے پیدا کیا، درد کے لیے پیدا کیا خدا نے، محبت کے لیے پیدا کیا ہے خدا نے، لیکن ہم نے اس محبت کو نفرتوں میں بدل دیا۔ اللہ نے ہمارے دل کو محبت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے اس دل میں محبت کے جذبے کو نہیں سمجھا، ہم نے اس دل میں ایسے چیزوں کو بسا لیا جس سے آج کے معاشرے میں اور ماحول میں، رشتہ داری میں، پڑوسیوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے خواہش میں، اپنے اقارب میں آج لوگ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ محترم دوستو، عشق ایسی طاقت ہے، اگر لاکھوں روپے خرچ کریں، کروڑوں روپے خرچ کریں، کبھی بھی ہم کسی انسان کے دل میں عشق و محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ لیکن اللہ کا بے حد انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عشق کے ایسے ماحول میں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، ان کی ہر تعلیمات کے اندر عشق موجزن ہے، عشق چھپا ہوا ہے۔ ہم اس عشق کی طرف غور و فکر کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ محترم دوستو، انسان ہی نہیں، سارے چرند و پرند، درند و گزند کو اپنے گھر اور گھونسلوں سے محبت ہوتی ہے۔ چرندے کہتے ہیں زمین پر چرنے والے جانوروں کو، پرندے کہتے ہیں آسمان میں اڑنے والی مخلوق پرندوں کو، گزند کہتے ہیں رینگ کر جانے والوں کو، درندے کہتے ہیں چیر پھاڑ کھانے والوں کو۔ یہ جتنی بھی زمین کے اوپر ہم مخلوق دیکھ رہے ہیں، یہ مخلوق چرندوں، پرند، درند و گزند کو اپنے گھروں اور گھونسلوں سے، جو ان کے گھونسلوں میں رہتے ہیں، اس سے محبت ہوتی ہے اور وہ اپنے رہنے کا ٹھکانہ کبھی نہیں بھولتے اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔
मोहतरम सामाइन, कोई चूंटियों की बिल के पास जाकर बिल पर पैर रख दे तो बिल तोड़ने की कोशिश करके देखे, उसको समझ में आता है कि चूंटियां उसकी इस हरकत से अपने घर को खतरा महसूस करते हैं। जैसे ही वो उनके बिलों के ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, उन्हें खतरा महसूस हो जाता है, तो उस खतरे को महसूस करके वो उससे मुकाबले के लिए तैयार हो जाती हैं और चूंटियां उसके पैर के ऊपर चढ़कर उसे काटना और हमला करना शुरू कर देती हैं। तो मोहतरम दोस्तों, जब चूंटियां हमें हमला करती हैं, किसी ऐसे घर के पास जाकर देखें जहां कुत्ते पहरा दे रहे होते हैं। वो अपने घरों और घर वालों को खूब पहचानते हैं और गैर की शिरकत या आमद से घर या अहले घर को वो खतरा महसूस करके मशकूक होकर फौरन भौंकते हैं और हमला आवर हो जाते हैं और किसी भी गलत आदमी या मशकूक इंसान को अपने मकान में घुसने नहीं देते। वो हरगिज घुसने का मौका नहीं देते। कोई किसी कौवे के घोंसले को गिराने या तोड़ने की कोशिश करता है तो आप लोग देखते होंगे कि वो कौवे जो अपनी ताकत के मुताबिक फौरन जवाबी हमला करते हैं और सारे आसपास के कौवों को शोर मचाकर सारे कौवों को इकट्ठा करते हैं और अपने घर की हिफाजत के लिए वो घोंसला तोड़ने या उतारने वाले की खोपड़ी पर काएं काएं कर कर सारे कौवों को जमा कर लेते हैं और घर उतारने और तोड़ने वाले की खोपड़ी पर वो हमला बोल देते हैं। मोहतरम दोस्तों, ये घोंसले, ये बिलें वगैरह हैवानों के घर हैं जिनकी हिफाजत के लिए बेज़बान चरिंद व परिंद दरिंद व गुजिंद भी लड़ने मिटने और हमला आवर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बेज़ुबान हैवानों में अपने घर और रहाइश के मकाम से इस कदर मोहब्बत होती है कि वो उसकी हिफाजत के खातिर जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। अगर कोई इंसान अपने घर, समाज, माशिरे, गांव, शहर, रियासत, अपने वतन से ऐसी मोहब्बत नहीं रखता, अगर वो मोहब्बत रखता तो उसका मकाम और होता। तो मोहतरम दोस्तों, गांव, शहर, रियासत, अपने वतन से ऐसी मोहब्बत नहीं रखता, ऐसे इंसान को उन बेबस और बेहैवान, उन बेजुबान हैवानों से भी गया गुजरा समझना नहीं चाहिए। जो इन जानवरों के अंदर जो अक्ल है, ये जानवर जो अपने घरों की हिफाजत करते हैं, अगर कोई इंसान अपने घर, समाज, माशरे, गांव, शहर, रियासत और अपने वतन से ऐसी मोहब्बत नहीं रखता हो तो क्या ऐसे इंसान को उन बेबस और बेहैवानों से भी गया गुजरा समझना नहीं चाहिए। जबकि जानवरों में अपने घर से इश्क और मोहब्बत का जज्बा इस कदर मौजूद होता है, वो उसकी हिफाजत और दुश्मनों से उसके बचाव के लिए जान देने पर आमादा हो जाते हैं। और इंसान कितना बदनसीब है जो इस इश्क और मोहब्बत के जज्बे को खुद में महसूस नहीं करता। वतन के मोहतरम दोस्तों, वतन के माने होते हैं आदमी जिस जगह रहता है उस जगह को वतन कहते हैं। आदमी के रहने की जगह, आदमी के रहने का घर जहां पर होता है उसको वतन कहते हैं। आदमी जिस जगह और जिस मुल्क में भी रहता है उसको वतन कहते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले को अंग्रेज कहते हैं और रूस के रहने वाले को रूसी, जापान के रहने वाले को जापानी, अरब के रहने वाले को अरब कहते हैं। इसी तरह भारत के रहने वाले को भारतीय या इंडियन के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मोहतरम सामाइन, बदनसीब हैं वो लोग जो किसी वतन और माशिरे में रहकर मफाद और गर्ज और झूठी शान व शौकत, खुद पसंदी और ख्वाहिश परस्ती की वजह से मुल्क और माशिरे में नफरत व अदावत, बुग़्ज़ व इनाद को फैलाते हुए मुल्क और माशिरे में फिरका परस्ती और फसाद, आपस में टकराओ, आपसी टकराओ, वहशत और दहशत गर्दी वगैरह बर्पा करके मुल्क के टुकड़े टुकड़े और माशिरे को दिरहम बिरहम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। जो लोग अपने वतन और माशिरे को तबाह व बर्बाद करना चाहते हों और जो लोग अपने वतन के गद्दारों और दुश्मनों से उसकी हिफाजत ना करते हों, ऐसे लोग बेज़बान जानवरों और नातवान कीड़ों से भी बदतर हैं और बदकिस्मत हैं मुल्क के वो बाशिंदे जो अपने वतन से इसको मोहब्बत नहीं करते, अपने वतन के आइन और उसकी अजमत का एहतराम नहीं करते, जो अपने घर वालों और मुल्क वालों की हिफाजत नहीं करता, उसको खुद अपनी खुदी और इंसानियत का गद्दार कहना चाहिए।
اپنے وطن کی محبت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تھوڑا سا سبق لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ہجرت کے وقت شہر کا رخ کر کے درد انگیز انداز میں فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے دشمنوں نے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے وطن کی یاد میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار ہمیں مدینہ بھی ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا ہمارے لیے مکہ محبوب تھا۔